گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے شرح سود کو 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کراچی میں مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ آج مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں گزشتہ اجلاسوں کا جائزہ لیا گیا اور آخری ریگولر اجلاس 12 جون کو ہوا تھا، جس کے بعد ایک خاص اجلاس 26 جون کو ہوا تھا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ کمیٹی نے ان دونوں اجلاسوں کے درمیان جو معاشی اتار چڑھاؤ آیا ہے، اس کا جائزہ لیا اور کمیٹی نے شرح سود کو 22% تک برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے بیرونی چیزوں افراط زر میں پیش رفت کا بھی معائنہ کیا اور CBI میں سالانہ مہنگائی کا بھی جائزہ لیا، کیونکہ مئی میں افراط زر 38% تھی، جو کہ جون کے مہینے میں کم ہو کر 29.4% رہ گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ مالی سال 2023 میں افراط زر کا تناسب 29.2% رہا۔ کمیٹی نے اگلے سال کے لیے بھی افراط زر کا معائنہ کیا اور ماہر اقتصادیات کی پیش گوئی سے افراط زر 20 سے 22% رہنے کی توقع کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ مئی میں افراط زر 29.4% تھی، لیکن آنے والے مہینوں کے اندر یہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ مزید کہا کہ اگلے سال جنوری میں جون تک افراط زر تیزی سے کم ہوگی اور کمیٹی نے اصرار کیا کہ مالی سال 2025 ختم ہونے سے قبل افراط زر کو 5 سے 6% تک لایا جائے گا، جس کے لیے ہم درست سمت پر ہیں۔ جمیل احمد نے کہا کہ کمیٹی نے بیرونی قرض پروگرام کے بعد آنے والی مالی مدد سے ملک میں ہونے والے استحکام کا بھی جائزہ لیا اور اطمینان کا اظہار کیا کہ اس وقت ہمارے مالی اعداد و شمار میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی نے اگلے سال کے لیے معاشی آؤٹ لک اور ترقی کا بھی جائزہ لیا اور بات چیت کے بعد کمیٹی نے اس تشخیص کی حوصلہ افزائی کی کہ اگلے سال کی نمو 2 سے 3% رہے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ کمیٹی نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور اس سے منسلک پیش رفت کا بھی جائزہ لیا، جس کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ اگلے سال مہنگائی بہت کم ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ کمیٹی نے تشخیص کی کہ پالیسی ریٹ کو اس سطح پر برقرار رکھنے کے بعد حقیقی سود کی شرح میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جولائی کے مہینے میں ہمارے پاس کافی ذخائر آئے، جو ذخائر 4.5 ارب ڈالر پر تھے، ان میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور ہمارے پاس اضافی 4.2 ارب ڈالر کے اضافی ذخائر آئے، جن میں عالمی مالیاتی فنڈ سے 1.2 ارب ڈالر، جبکہ 2 ارب ایک دوست ملک سے اور 1 ارب ڈالر دوسرے ملک سے آیا، جس کے بعد ملکی ذخائر 8.7 ارب ڈالر پر چلے گئے ہیں اور جولائی کی 1.8 ارب ڈالر کی ادائیگیاں بھی کر دی گئیں۔